صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. ہم استقبال رمضان کے ناظرین کا خیر مقدم کرتے ہیں. آئیے ہم آپ کے سامنے رمضان المبارک کی پیارا مہینہ، برکتوں والا، عظمتوں والا، نعمتوں والا، اللہ کو راضی کرنے والا مہینہ، یہ ہمارے اور آپ کے لیے بڑی خوش قسمتی ہے کہ پروردگار نے پھر ایک مرتبہ ہم کو اور آپ کو رمضان جیسا مہینہ عطا فرمایا. اس ماہ مبارکہ میں بہت ساری واقعات اللہ تبارک تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پیش آئے ہیں، اور پھر بہت ساری عظیم شخصیتوں کا اس میں ولادت بھی ہوئی ہے، اور بہت سارے عظیم شخصیتوں کی اس میں وصال بھی ہوا ہے، اور پھر بہت سارے واقعات اس میں رونما ہوئے ہیں، اور بہت ساری چیزیں کا اس میں نزول بھی ہوا ہے. مگر یہاں پر آج ہم آپ کے سامنے اسلام کی پہلی جنگ بدر کے تعلق سے چند باتیں مختصر سے وقت میں ہم اپنے چند باتوں کو اس میں ذکر کریں گے، جس میں آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ جنگ بدر کیا چیز ہے، اور اس میں کیا کیا واقعات پیش آئے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو کس طریقے سے سرکار کی دعاؤں سے فتح عطا فرمایا، اس کا ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے. رمضان المبارک کے 17 تاریخ کو جنگ بدر ہوئی، اور اس جنگ میں اللہ تبارک تعالیٰ کے حبیب، میرے اور آپ کے طبیب حضور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ سے رمضان المبارک کے 12 تاریخ کو نکلتے ہیں اور میدان بدر کو پہنچتے ہیں. اب یہ بدر میدان کا نام ہے، اور جو میدان میں پہنچے تھے وہاں پر کنواں تھا، اس کنویں کا مالک کا نام بدر تھا، اس لیے اس میدان کا نام بھی بدر پڑ گیا تھا. بہت سارے وجوہات ہیں، آپ بس یہ ذہن میں رکھیں کہ وہاں ایک کنویں کا نام بدر تھا، اس لیے اس کو میدان بدر کہا جاتا ہے. اور جب رسول پاک علیہ السلام میدان بدر میں پہنچے تو رسول پاک علیہ السلام نے نیچے کے حصے میں پڑاؤ ڈالا. تو حضرت احباب منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار سے پوچھا، یا رسول اللہ، جو آپ یہ پڑاؤ ڈال رہے ہیں کیا یہ وحی الہی ہے یا پھر جنگ تدبیر ہے؟ تو رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ تو وحی الہی نہیں ہے. تو حضرت احباب منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کے بارگاہ میں مشورہ پیش فرمایا، یا رسول اللہ، اگر ہم آگے چل کر ہم کنووں کے اوپر قبضہ کر لیں اور جو ہے تھوڑی اونچی جگہ چلے جائیں گے تو یہ جنگی حساب سے بہت بہتر ہوگا. تو رسول پاک علیہ السلام نے ان کا مشورہ قبول فرمایا، اور جو ہے کنووں پر قبضہ فرما لیا، اور تھوڑے اوپر کی سطح پر سرکار و صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے وہاں پر پڑاؤ ڈالا. اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے کا کرنا یہ ہوا کہ جیسے ہی سرکار اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اوپر کے حصے میں تشریف لے گئے تو پروردگار نے پہلا انعام سرکار کے صدقے میں نازل فرمایا، وہ تھی بارش فرمایا. سورہ انفال میں اس کا ذکر ہے، اور جنگ بدر قرآن پاک کے تقریباً مقامات پر اس جنگ کا ذکر ہوا، مگر سورہ انفال میں کھول کر اس جنگ کے تعلق سے بڑی ہی اچھے انداز میں پروردگار نے اس کا ذکر فرمایا. تو بہرکیف جب سرکار اور صحابہ کرام اوپر کی طرف چلے گئے تو وہاں پر بارش ہوئی. اس نے کا یہ ہوا کہ جو اوپر کی سطح تھی زمین اچھی تھی، اور نیچے کی زمین جو ہے پوری کچی ہو گئی اور کیچڑ اس میں جمع ہو گیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے تمام پانی کو روک لیا. اس پانی سے صحابہ کرام نے
اپنے آپ کو جو ہے بہت سارا اس میں استعمال فرمایا، پانی پیا، پانی نہایا، بہت سارے طریقوں سے پانی کا استعمال ہوا۔ جب جنگ بدر شروع ہونے سے پہلے رات میں رسول پاک علیہ السلام نے اس میں بہت ساری باتیں ہیں، اس جگہ پر سرکار نے جا کر لکیریں ماری اور کہا کہ فلاں فلاں کافر یہاں پر مرے گا۔ اور اس کے بعد میدان جنگ جنگ کی پہل ہوئی تو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین یہاں پر جنگ کی تیاری کر رہے تھے اور رسول پاک علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں مناجات کر رہے تھے، اللہ کی بارگاہ میں جو ہے دعا کر رہے تھے۔ اور دعا کی حالت کیفی تاریت یہ تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے اس منظر کو دیکھا اور قریب سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ رسول پاک علیہ السلام دعا کی اس کیفیت میں ہے کہ سرکار کے شان مبارکہ سے شال نیچے گر گئی اور سرکار کو خبر ہی نہیں۔ سرکار اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیے ہوئے ہیں اور یہ دعا کر رہے ہیں، پروردگار اگر یہ چند نفوس اگر نہیں رہیں گے تو پھر تیرا نام لینے والا، تیرا چرچا کرنے والا اس زمین پر کوئی باقی نہیں رہے گا۔ پروردگار کے بارگاہ میں بار بار التجا کر رہے تھے۔ حضرت صدیق اکبر چونکہ سرکار کے دوست ہیں، صحابی بھی ہیں، سرکار کے قریب جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ انشاءاللہ آپ جو ہے اطمینان رکھیں، پروردگار ہمارے ساتھ ہے، پروردگار ہماری مدد فرمائے گا۔ اس کے بعد جنگ کا سلسلہ شروع ہوا جو بہت بڑی جو ہے اس کے ساتھ تفصیلات ہے، یہاں سے ہم آپ کو چھوڑتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کتنے تھے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین 313 تھے اور کفار کے سامنے کفار جو ہے 1000 سے زائد وہ کفار جو ہے جنگ کرنے آئے تھے۔ آپ اندازہ کریں کہ 313 کے مقابل میں ان 313 سے 3 عدد زیادہ لوگ جو ہے جنگ کرنے آئے، اور پھر یہ 313 صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم کے پاس کسی کے پاس تلوار ہے تو کسی کے پاس ڈھال ہے، کسی کے پاس ڈھال ہے تو کوئی سوار ہے، کوئی پیدل ہے، تو بہت کم لوگ سوار پر تھے، بہت زیادہ صحابہ کرام پیدل تھے، کسی کے پاس تلوار تھی تو کسی کے پاس بھالا تھا، یعنی 2 چیزیں کسی کے پاس نہیں تھی کہ تلوار بھی ہو اور ڈھال بھی ہو، کسی کے پاس ڈھال تھا تو کسی کے پاس تلوار تھی۔ تو پروردگار نے رسول پاک علیہ السلام کو خوشخبری دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، پروردگار نے فرمایا ہم بدر والوں کے لیے مدد کریں گے۔ رسول پاک علیہ السلام پر قرآن پاک جو ہے نزول ہوا، سورہ آل عمران میں اس کی تفصیلات بیان کی جا رہی ہے کہ رسول پاک علیہ السلام سے فرمایا گیا یا رسول اللہ آپ ڈریے نہیں، ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منذرین، پروردگار آپ کی مدد کے لیے 3000 فرشتوں کو نازل فرمائے گا۔ اور پھر سرکار اور اللہ کی بارگاہ میں گریزاری کرتے رہے تو پروردگار نے فرمایا یا رسول اللہ آپ ڈرنے کی ضرورت نہیں، ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصومین، پروردگار آپ کی مدد کے لیے 5000 فرشتوں کو نازل فرمائے گا۔ اور جنگ بدر کے تعلق سے جو مؤخرین نے لکھا ہے، تاریخی کتابوں میں لکھا ہے اور احادیث پاک میں جو واقعات پیش آئے ہیں کہ یہ دیکھا گیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ابھی کفار کے لیے ان کو وار کرنے کے لیے اپنا تلوار اٹھاتے تھے، اپنا ہتھیار اٹھاتے تھے کہ اس سے اٹھانے سے پہلے وہ زخمی ہو جاتا اور زمین پر گر جایا کرتا تھا۔ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتے اپنے سروں پر امامہ باندھے ہوئے تھے، فرشتے اپنے سروں پر امامہ باندھے ہوئے تھے اور وہ گہرو کلر کا امامہ تھا جو فرشتے اپنے سروں پر باندھے ہوئے تھے۔ اس امامہ کے تعلق سے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی بارگاہ میں سرکار نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے امامہ کے پیچھے چوٹی چھوڑا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں چھوڑیں؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا یہ پیچھے چوٹی چھوڑنا یہ فرشتوں کی سنت ہے۔ تو بہرکیف رسول پاک علیہ السلام کی مدد کے لیے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی مدد کے لیے پروردگار نے آسمان سے فرشتوں کو نازل فرمایا۔ تو یہاں پر ایک بات آپ یاد رکھیں کہ پروردگار نے جب انسان کو پیدا کرنے کا سوچا، جب آدم علیہ السلام کو وجود میں لانے کا سوچا، ان کی تخلیق کے بارے میں سوچا، تو پروردگار نے فرشتوں سے کہا اے فرشتوں میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ تو فرشتوں نے فرمایا اے پروردگار تو انسان کو کیوں بنا رہا ہے؟ وہ زمین میں جا کر
فساد کریں گے، خون بہائیں گے، تو اللہ تبارک نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو یہاں پر رک کر آپ اندازہ کریں کہ فرشتوں نے ہمارے تعلق سے، انسانوں کے تعلق سے کہا تھا کہ وہ خون بہائیں گے، مگر پروردگار کو یہ علم میں یہ بات تھی کہ فرشتے نہیں جو جانتے، اللہ تبارک تعالیٰ وہ جانتا ہے کہ فرشتوں میں تمہیں زمین پر بھیجوں گا، اور وہ انسان کامل، وہ انسان عظیم کے تعلق سے میں تمہاری ان کی مدد کے لیے تمہیں بھیجوں گا، اور تم زمین پر جا کر خون بہاؤ گے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ عظیم شان ہے، وہ عظیم مرتبہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں ہے کہ اس مقام پر کوئی نبی نہیں پہنچا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے خود رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کے لیے فرشتوں کو بھیجا، اور وہ فرشتے، معصوم فرشتے جو ہے کفار کا خون بہایا کرتے تھے۔ تو بہرکیف اللہ تبارک تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے جو ہے بہت بڑی جنگ عظیم کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی، اور 313 صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں جو ہے 1000 کے اوپر غلبہ حاصل کیا، اور اس جنگ میں فتح حاصل ہوئی، اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں سے جو ہے کل 13 صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اس میں شہید ہوئے، اور 70 کفار اس میں جو ہے نار جہنم ہوئے۔ کل 14 صحابہ کرام جو ہے شہید ہوئے، اور 70 کفار اس میں مارے گئے۔ اس کے بعد کئی کفار کو قید کر لیا گیا، اور پھر اس قید کے تعلق سے 2-3 باتیں کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کر لوں گا۔ اس قید کے تعلق سے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے قیدیوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا جیسے اپنے بھائی کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں، یعنی کفار کو جو قید میں تھے ان کو اپنے گھروں کو لے جاتے، انہیں گوشت اور روٹی کھلاتے، ان کو اپنے گھر دسترخوان پر بٹھا کر کھلایا کرتے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اسلام اتنا پیارا مذہب ہے کہ اپنے قیدیوں کے ساتھ بھی اپنے بھائیوں کی طرح برتاؤ کیا جا رہا ہے، تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے مشورہ کیا ان کے ساتھ کرنا کیا ہے۔ تو ایک مشورہ جو ہے الگ الگ صحابہ نے پیش کیا۔ اس میں سے حضرت عمر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جو اس میں اپنا جو رشتہ دار ہے وہ اپنے رشتہ دار کو اپنے ہاتھ سے اسے قتل کر دے۔ سرکار نے حضرت ابوبکر سے پوچھا کیا کریں؟ حضرت ابوبکر صدیق نے بہت پیارا مشورہ دیا، کہا یا رسول اللہ، ہم جو ہے مالی اعتبار سے بہت جو ہے کمزور ہیں، ہمیں چاہیے کہ اس میں سے 2 یہ کریں، اگر کوئی علم رکھنے والا اس میں ہے یا کوئی ہنر رکھنے والا اس میں ہے تو وہ 10 صحابہ کو علم سکھائے یا اپنا ہنر سکھائے تو اسے آزاد کر دیا جائے گا، یا پھر جو کوئی مالدار ہے تو اتنا رقم اسے دی جائے اور وہ رقم لے کر اسے آزاد کر دیا جائے۔ سرکار کو بہت پسند آیا، سرکار نے اسی مشورے پر جو ہے اس پر اطلاق فرمایا اور کہا کہ جو کوئی ہنر جانتا ہے وہ 10 صحابہ کو وہ ہنر سکھائے، یا کوئی پڑھنا لکھنا جانتا ہے تو 10 صحابہ کو پڑھنا لکھنا سکھائے، یا پھر کوئی مالدار ہے تو وہ پیسے دے کر آزاد ہو جائے۔ اس میں سے حضرت عباس غالباً صحابی رسول سرکار کے چچا بھی اس میں تھے کہ انہوں نے کہا میرے پاس کوئی مال نہیں ہے، مگر رسول پاک علیہ السلام کی نبوت کی آنکھیں دیکھ رہی تھی۔ کہا کہ اے جب تم واپس آ رہے تھے تو ام فضل کو جو تم نے پیسے دیے تھے وہ کہاں ہیں؟ تو سرکار کا یہ معجزہ دیکھ کر وہ جو ہے بعد میں پھر مشرف با اسلام ہو جاتے ہیں، اور رسول پاک علیہ السلام کے پاس جو ہے ہاتھ پر اسلام قبول کرتے ہیں۔ ایسے اور بہت سارے واقعات اس میں آتے ہیں۔ تو بہرکیف جنگ بدر مسلمانوں کے لیے پہلی جنگ تھی جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو کامیابی عطا فرمائی۔ تو معلوم کیا ہو رہا ہے، بظاہر لوگ کم تھے، کفار زیادہ تھے، مگر استقامت کے ساتھ اللہ پر توکل کرتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے سرکار کی موجودگی میں اس جنگ کو جو ہے اس جنگ میں کامیابی عطا فرمائی۔ یہ رسول پاک علیہ السلام کی ذات مبارکہ کی برکتیں تھیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں میں استقامت پیدا کریں، اپنی زندگیوں میں اللہ تبارک تعالیٰ پر توکل کریں، رسول پاک علیہ السلام کے وسیلے سے اللہ پر توکل کریں، تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ہر جو بھی ہماری کوشش ہوگی، جس میں کوشش ہوگی، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ پروردگار اس میں کامیابی اور کامرانی ضرور عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے سے پہلے میں ایک بات ضرور عرض کرنا چاہوں گا، کیونکہ یہ لاک ڈاؤن کا زمانہ چل رہا ہے، تو ہمیں رمضان میں کرنا کیا ہے؟ تو ہم لاک ڈاؤن میں ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر 24 گھنٹے، جو کہ میں اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں کہ ہر نوجوان نیند سے اٹھ رہا ہے تو فون کے ساتھ اٹھ رہا ہے، اور سو رہا ہے تو فون کے ساتھ سو رہا ہے۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہے،
رمضان کا برکت کا مہینہ ہے، رمضان کا مغفرت والا مہینہ ہے، تو ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ہم قرآن کے پاک کی تلاوت کریں۔ جسے قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ تسبیحات پڑھے، سبحان اللہ کہتے ہوئے اپنی زبان کو تر رکھیں، الحمدللہ کہتے ہوئے اپنی زبان کو تر رکھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمہ پڑھتے ہوئے اپنے زبان کو جاری و ساری رکھیں۔ قرآن پڑھنا نہیں آتا تو ذکر اذکار کرتے ہوئے اپنی جو ہے وقت کو بسر کریں، یا نہ کہ فونوں پر جو ہے گزارتے ہوئے گزریں۔ تو بہرکیف پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار عالم کہنے سننے سے زیادہ ہم اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین طٰہٰ و یاسین والحمد للہ رب العالمین۔